نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، استانہ علیہ فیض پور شریف، حضرت علامہ مولانا پیر محمد حبیب الرحمان محرومی صاحب دام اللہ ظلہ، آپ تشریف لا چکے ہیں، نعروں میں ان کا استقبال ہو چکا ہے، حضرت صاحب محفل کی رونق بن چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سارے احباب اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ تو آپ کے پاس آ گیا ہے، میں صرف آپ کی بیداری چاہتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں کو یوں بغل سے نکال کر بلند کرنا ہے اور اس کے ساتھ یہ عہد کرنا ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک ہم تاجدار کائنات کی ختم نبوت کے وفادار بھی رہیں گے اور پہرے دار بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ ابھی آواز کم ہے، ابھی آواز کم ہے، 2 مرتبہ آپ نے زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ابھی کچھ آواز کم ہے، پتہ چلے نا، آپ نعرے کا جواب دیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آستانہ علیہ فیض پور شریف۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. شفيع مطاع نبي كريم، حسيم جسيم نسيم وسيم، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلى الله عليه وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. درود پاک بابا سے بلند. السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. حاضرین کرام، آج کی کانفرنس کا عنوان بھی آپ جانتے ہیں اور ہمارے مسلک اہل سنت و جماعت کی ویڈیو بننے سے ریکارڈ شخصیات جنہوں نے قراردادیں پیش کی اور اپنے اپنے عنوانات پر بیان ارشاد فرمائے. اور قرارداد بھی ایک مستقل موضوع اور ایک بات ہے. ہم اسے قرارداد کا لفظ سمجھ سکتے ہیں کہ خانہ پوری ہے، یہ بات نہیں. اسے مت خانہ پوری سمجھیں، یہ پورا ایک میسج ہے، یہ ایک جان ہے کانفرنس کی. اور اسی لیے سب سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ سارے حضرات اس کی تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ سب کی آواز اور تائید کرنے والے اس کے ساتھ جو ہیں ہم نوا ہوتے ہیں، اس کے معجزے. یہ قراردادیں یا عنوانات پر جو بیانات ہیں، ہر بیان اپنی جگہ ایک مستقل بیان بھی تھا. اور ظاہر ہے کہ ایک تھوڑی سی ٹائم کے اندر کسی عنوان کو اسے بالکل کلوز کرنا اور اجمالاً سے ذکر کرنا، مجمل کر لینا، یہ انتہائی فن کی بات ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارے حضرات نے اپنی خوب علمی اور ان کی جو تحقیقی ذوق اور پھر ایک بات کو پھیلانا اور پھیلی ہوئی بات کو اسے سمیٹ لینا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہنر عطا فرمایا. اور ماشاءاللہ بہت تھوڑے وقت میں ایک بڑا علمی ذخیرہ جو ہے پہنچا. قرآن عظیم فرقان حمید سے جو میں نے آیات بینات تلاوت کی ہیں، اس پر بس سادہ سی بات ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور والملائکۃ واولو العلم، میں یہاں عام طور پر وقف کرتا ہوں، اس کی وجہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو اللہ کا جو ہوا ہے اس پر عطف ہو رہا ہے. میں وقف کر لیتا ہوں، عطف جو ہے پیچھے اللہ جل جلالہ اس میں ذات پر ہے کہ فرشتے اور اہل علم جو ہیں وہ بھی اسی بات کے گواہ ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور پوری کائنات کا نظام جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، ہوگا قائم بالقسط. اللہ تعالیٰ نے انصاف کے ساتھ سب کو قائم رکھا ہوا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس عزیز الحکیم کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس میں الہادیوں کا رد ہو گیا اور خود اللہ پاک نے کرتے. اور بڑا اس میں ایمان افزا بات بھی ہے کہ اس گواہی پر گواہی دینے والے فرشتوں کے علاوہ اہل علم ہر دور میں رہے تا وقت کہ قیامت قائم ہو جائے. گواہی اسی طرح قائم ہے. لاکھوں ملک پیدا ہو جائیں، جن سینوں کے اندر ایمان ہے وہ کبھی بھی الہاد کسی بھی قسم کا ہو، اس الہاد کو وہ ایک سخت لفظ نہ بولوں، آسان بول لیتا ہوں کہ اس سے وہ خاطر میں نہیں لاتے. کیوں؟ ان کے دل پاک ہیں. کسی نجس چیز کو دل میں کیسے لا سکتے ہیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا. اور فرمایا اس
کے بعد فوراً ان الدین عند اللہ الاسلام، حقیقی اسلام یہ ہے انبیاء اور مرسلین کی تشریف آوری، عبادات کا فرض ہونا، معاملات وغیرہ تمام اخلاق جتنی بھی چیزیں ان سب سے اگر آدمی غور کرے تو اسی عقیدہ توحید جو ہے اس کی حفاظت ہی مقصود ہے۔ اب وقت کس پر بات کروں، اب کوئی شخص مومن ہے کہ اسے مومن کہے اور کہے قرآن پر نہیں مانتا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہر کسی نے قرآن کریم میں جو کچھ لفظ لفظ فرمایا وہ حق، اور اس سے سری منہ بھی کوئی ادھر ادھر کرتا ہے وہ رائے حق سے ہٹ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی گواہی دی، فرشتوں نے دی، اہل علم نے دی، دیتے ہیں، دیتے رہیں گے۔ اور یہ اسلام ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین اپناتا ہے اس کا وہ دین ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ ایسے دین اپنانے والا جو ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور تیسری آیت کریمہ، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، اس کا پس منظر کوشش کروں چند لفظوں میں، لیکن میں قادر الکلام نہیں ہوں کہ میں وہ کوزے کے اندر سمندر کو بند کر دوں، ایسا نہیں ہے کہ میرے کنٹرول میں سمندر اتنا نہیں کہ وہ کوزے میں سے ڈالنا مشکل ہے، لیکن بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو بیداری کا ثبوت دیں، آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اگر سمجھنا چاہتے ہیں نہیں، ابھی کہتے ہیں کہ آپ نہیں سمجھا، اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو جو نازل فرمائے کہ پورا تناظر ہے، پیچھے واقعات بے شمار اور بھی چیزیں ہیں ریلیٹڈ ہے اس کے اندر، اس کی خلاصہ اور کچھ اس طرح کی ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ پہلے تو غلام بن کے غلام بنائے گئے، بیچے گئے، خوش نصیبی یہ ہوئی کہ وہ مکہ مکرمہ کی منڈی میں بک گئے، اور اس منڈی میں بکنے کے بعد خرید ہوئی اور اس گھرانے نے خریدا کہ جس نے سیدھا ہی حضور کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ اب حضور کی بارگاہ میں پہنچایا تو اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، وہی نہیں آئی، پہلے کی بات ہے، اور یہ قریب البلوغ تھا، یہ حضرت زید بالغین تھے، قریب البلوغ تھے، اور اس عمر میں یہ حضور کی خدمت میں پہنچے تو حضور نے زید بن حارثہ حضور کی خدمت میں رہنے لگے۔ ان کے والد گھرانہ پریشان، ظاہر ہے کسی کا بیٹا کہ وہ جب اسے جدا ہو جائے اور اچانک چھین لیا جائے، چھن جائے، پتہ نہیں کہاں ہے، کدھر ہے، اس کی رات کیسے گزرتی ہے، دن کیسے گزرتا ہے، جو ماں باپ کا لاڈلا ہو، ان ماں باپ کے لیے تو بڑی مشکل ہوتی ہے، وہ کس طرح وقت گزارے گا، اور رات رات جاگتے، اس کی فراق میں اشعار کہتے، اس لیے رات دن گزرتے، بالآخر پتہ چلا لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے۔ حج کا اب تو تصور ہونا تھا، لیکن حج تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس اعلان کے بعد سے حج کرتے تھے، اور اگرچہ اس کے اندر بہت سارے رسوم جہلانا جہلیت کے رسومات داخل ہو چکی تھی، لیکن حج کرنے کے لیے آئے اور انہیں زید کا پتہ چل گیا۔ انہوں نے اس کے ماں باپ کو بتایا کہ زید ہم نے دیکھا ہے مکہ کے اندر، اور ایک عالی گھرانے کے اندر وہ وہاں ایز اے غلام جو ہے وہ کام کر رہا ہے، وہ ایز اے سلیو ایک غلام ہے کام کر رہا ہے۔ تو
انہوں نے خبر سنی تو مال و دولت روپیہ پیسہ اکٹھا کیا جو پاس تھا جمع کر کے، تو ان کے باپ اور ان کے چچا دونوں بھائی اپنے بیٹے بھتیجے کو لینے کے لیے مکہ مکرمہ میں آ گئے۔ جب حضور کے پاس پہنچے، زید وہاں موجود نہیں تھے، تو آ کے انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ آپ کے پاس ایک غلام ہے جس کا نام زید ہے، میں باپ ہوں کہ اس کا چچا ہے، تو حضور ہم اسے لینے کے لیے آئے ہیں، یہ اس کے لیے رقم روپیہ پیسہ انتظام کیا ہے، آپ جو لینا چاہتے ہیں لے لیں اور اس سے ہمارے سپرد کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ کوئی پیسے کی ضرورت نہیں، زید کو بلانے سے پہلے تم مجھ سے یہ بات طے کر لو کہ جب زید آ جائے تو زید کے آنے کے بعد یہ آپشن اسے دیا جائے، یہ چوائس اسے دی جائے کہ وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہوگی، یہاں رہنا چاہے تو تمہاری طرف سے اجازت ہوگی، روپیہ پیسے کی مجھے حاجت نہیں، ضرورت نہیں، بس زید کی مرضی پر چھوڑ دو۔ پھر حضرت زید کو بلایا گیا، جب بلایا گیا پیش ہوئے تو حضرت زید نے جب ان سے بات ہوئی تو باپ نے کہا کہ حضور نے فرمایا انہیں پہچانتے ہو کہ یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں؟ فرمایا ٹھیک ہے، تو یہ اس مقصد کے لیے آئے، اب تمہاری مرضی ہے، ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو یا میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ تو زید نے باپ اور چچا کو دیکھا اور کہا کہ آپ مجھے لینے تو آئے ہیں، لیکن میں جس دامن سے وابستہ ہوا ہوں اس دامن کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا ہے، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ آئے ہیں، میں حضور کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اور حضور اتنے خوش ہوئے، حضور نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر کے حضور بیت اللہ شریف میں کہا کرتا ہوں، عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ حجر اسود کے سامنے لے جایا جاتا تھا، وہاں کھڑے ہو کر کے ہاتھ پکڑ کر کے بلند کیا جاتا، معاہدہ کیا جاتا۔ حضور نے فرمایا آج سے زید میرا بیٹا ہے، فرمایا زید میرا ہے، اور حضور نے اور کلمات خیر فرمائے، محبت کے کلمات فرمائے۔ میں کہا کرتا ہوں حجر اسود کے سامنے، ہاں حجر اسود کے سامنے، کہ وہاں حجر اسود کو چومنے والا جو ہے وہ میں کیا کہوں کہ اسے حدیث کے الفاظ میں یمین اللہ آیا ہے، یمین اللہ آیا ہے، وہاں اس کے سامنے جب حضور نے یہ اعلان فرمایا، بات ختم ہو گئی، زید حضور کے ساتھ رہنے لگے۔ اور خوش نصیبی یہ ہے کہ اول المسلمین جو ہیں ان میں حضرت زید کا نام بھی بول رہا ہے، یعنی جب اسلام آیا پھر حضور کی ہجرت بھی کی، مدینہ منورہ میں آ گئے، اور پھر اس خوش نصیبی کیا کیا بات کریں، یعنی سیرت کی کتابوں میں دیکھو تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ میں حیران رہ جاتا ہوں جب کوئی آدمی اپنی زبان سے صحابہ اکرام کے بارے میں جو ہے وہ ایسی کلمات کہتا ہے، ایک سے ایک صحابی کو دیکھو کہ حضور کے ساتھ کس طرح ان کی والہانہ عقیدت اور محبت تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور خاص خصوصیت سے حضور نے نوازا، وہ یہ تھا کہ حضور کی خواہش تھی کہ حضور کی پھپھی جو حضرت زینب بنت جحش ان کے ساتھ ان کا نکاح ہو جائے، تو حضور نے رشتہ مانگا زید کے لیے، تو وہ تیار نہ ہوئی ذہنی طور پر، اور اس لحاظ سے بھی کہ یہ آزاد کردہ غلام ہے اور وہ قریشیاں ہیں اور وہ عالی خاندان ہیں، اور پھر جب یہ بات ہوئی تو اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کسی مومن مرد عورت کا کوئی حق نہیں، اللہ اور اللہ کا رسول کو فیصلہ کر دیں، تو جو اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ کر دے کسی مومن کو اختیار کی طرف سے بدل دے، بلکہ وہ اس کا پابند ہو جاتا ہے، نافرمانی کرے گا تو کیا۔ تو اس لیے فوراً حضرت زینب نے اسے قبول کر لیا، نکاح ہو گیا، کچھ عرصہ بیت گیا، لیکن ظاہر ہے کہ تفاوت بہت تھا، اس لیے وہ رشتہ زیادہ دیر چل نہ سکا۔ تو یہاں رک کر کے ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ جاہلیت میں ایک رسم موجود تھی کہ جس کسی بچی کو اپنا بیٹا یا بیٹی بنایا جاتا تھا متبنہ، تو اس کے ساتھ سلوک وہی ہوتا تھا جو سگے حقیقی بیٹے کا ہوتا تھا، یعنی وہ جائیداد کا وارث ہوتا تھا۔ اس کی اگر کوئی بیوی ہے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ جو جس نے اس کو بیٹا بنایا تھا وہ اپنے متبنہ کی متعلقہ بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک بڑی پکی رسم تھی اور اس کے خلاف کرنا ظاہر ہے کہ ایک پورے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر جو ہے شور شراب پیدا ہونا، افراتفری کا عالم ہو جانا تھا۔ اس لیے اس چیز کا اب خاتمے کی کیا صورت تھی، کیا ہو سکتا تھا؟ اللہ کریم اپنے حکمتوں کو وہ جانتا ہے کہ کتنی حکمتیں ہیں، اہل علم نے بے شمار منہ شگافیاں کی ہیں، حکمتوں کو نکال کر کے لائے ہیں اور انہوں نے وہ لکھ ڈالی ہیں۔ کاش ہمارے پاس وقت ہوتا، ہم پڑھتے سنتے، اپنے علماء کی خدمت میں جاتے، ان سے کہتے ہمیں قرآن سکھا دو۔ حضرت علامہ نے کتنی خوبصورت یہ میسج جو آخر میں انہوں نے پوری تقریر ان کا ایک خاص ایک نقطہ نظر انہوں نے پیش کیا، لیکن اس سے جو حاصل انہوں نے 5 چیزیں پیش کی، اور میں ایک چیز قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ بھی تھا کہ قرآن کریم کے ساتھ آپ نے کو چھوڑ دو، تو قرآن کریم کے ساتھ آدمی جوڑے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کا یہ نکاح نہ چل سکتا، اب طلاق ہونی تھی، وہ دینا چاہتے تھے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا، اے محبوب زینب کا نکاح آپ سے ہوگا۔ حضور اب ظاہر ہے کہ اسلام کی کیفیت تھی کہ اب میں جب اسے نکاح کروں گا معاشرے سوسائٹی کے اندر شور ہوگا تو کیا یہ ہوگا، تو اللہ پاک نے قرآن عظیم کے اندر یہ آیات نازل فرمائی، پورا یہ تناظر بیان فرمایا، اور فرمانے کے بعد زید کے بیٹا نہ ہونے کی، یعنی یہ نسبی حضور کا بیٹا نہیں ہے، اس کی نفی کے لیے ایک خاص اہتمام کیا۔ یہ بات نکتہ ہے، یہ جو اعراب القرآن والے بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ جو ہے یہ جملہ، یہ آیہ مستانفہ ہے، جملہ مستانفہ ہے، یعنی یہ کسی سوال مقدر کا جواب ہے، اور بہت ساری باتوں کا جواب اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ کہ اس میں سوال تو یہ تھا کہ جب نکاح ہو گیا تو اللہ پاک نے اس کا رد فرمایا کہ کوئی یہ کہے کہ محمد نے اپنے جو متبنہ تھا اس کی طبقہ کے ساتھ بیٹے کے ساتھ نکاح کر لیا، تو کوئی آدمی یہ بات جو ہے تو اللہ پاک نے اس کا رد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، لیکن جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا ما کان محمد ابا زید، کہ محمد زید کے باپ نہیں۔ سوال تو یہ تھا، اس سوال کو رد اس لیے نہ فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں، یہ حضور تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ حالانکہ حضور کے بیٹے تھے جو پہلے وفات پا چکے تھے، ایک بیٹے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، حضرت ابراہیم جن کا ذکر پہلے بھی ہوا وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اب وہ پیدا نہیں ہوئے تو اللہ پاک نے پہلے یہ بتا دیا کہ وہ پیدا ہوگا بھی تو وہ اس عمر تک نہیں پہنچے گا کہ وہ رجل کہلائے، کہ وہ رجل ہو، کہ وہ مرد بن جائے، اس ایج تک نہیں جائے گا، پیدا ہونے سے پہلے یہ بتا دیا۔ فرمایا اس سے کہتے ہیں ترشیح، یعنی ایک مناسب جواب ایسا دیا کہ جو اگلی بات کا جواب ہو گیا، اور اللہ کی رسول اللہ کا ساتھ خاتم النبیین سے پہلے ذکر کر کے اس سے تلفیف کر دیا۔ تلفیف کا مطلب پیغام کے اندر پیغام، ایک بات کے اندر بات، ایک نقطے کے اندر نقطہ بتا دیا کہ اصل کیا ہے۔ فرمایا کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے یہ باپ نہیں ہے۔ پتہ چلا اگر مردوں میں سے کوئی ایسا ہوتا، اس عمر کو پہنچتا، بالغ ہوتا، حضور کا بیٹا ہوتا،
وہ لازماً نبی ہوتا. اسی لیے حضرت ابراہیم کے وفات کے موقع پر حضور نے یہ فرمایا کہ اگر یہ میرا بیٹا زندہ ہوتا لکانا صدیق نبیہ، یہ صدیق نبی ہوتا. اس لیے کہ حضور کی نبی حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے حضرت اسحاق نبی، یعقوب نبی، یوسف نبی، نبیوں کے بیٹے نبی ہوتے رہے، اور جو سب کا آقا ہے اس کا بیٹا نبی نہ ہو، اس لیے اللہ پاک نے ان کو اس عمر تک لے نہیں گیا، سمجھے نا. اس لیے فرمایا. اب بات ایک اور حدیث کی ہے، حضرت عمر کے بارے میں. حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ اگر لو کانا بعدی نبی کانا، فرمایا لو کانا بعدی نبی لا کانا انت یا عمر بن الخطاب، اے عمر بن خطاب تم ہوتے. سمجھا نا. اچھا، عمر کے اندر وہ کیا چیز ہے، اس میں اندر ان کی کیا چیز ہے. اب آپ تھک گئے ہیں، میں بات ختم کر دوں. اگر تھک گئے ہیں تو بات ختم کر دوں. اگر تھکے نہیں ہیں تو کچھ نہ کچھ تو پتہ چلے کہ واقعی لائیو ہیں، موجود ہیں اور بالکل حاضر ہیں، بالکل حاضر ہیں، الحمدللہ حاضر ہیں. حضرت عمر کے اسلام لانے پر تھوڑا سا غور کریں. لمبا واقعہ نہیں لیکن کرو کیا کہ یہ بات بتانی جو ہے کہ ضروری ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اب کس جذبے کے ساتھ گھر سے اٹھے تھے، یعنی وہ مجلس سے اٹھے تھے. یہ جذبہ تھا کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں جو ہے آج فیصلہ کر کے میں چھوڑوں گا. بڑا وہ اندر آگ لگی ہوئی تھی ان کے سینے کے اندر، لیکن وہ یہ جانتے نہیں تھے کہ پچھلی ہی رات کی بات ہے کہ حضور نے اپنے رب سے عمر کو مانگ لیا ہوا ہے، اور مانگ لیا ہوا ہے. عمر کو اس کی خبر نہ تھی. آج تو کچھ اور قسم کی سلگی، وہ اس کو مٹانے کے لیے اٹھا. حضرت عمر اٹھے اور گئے، اور راستے میں پتہ چلا بہن مسلمان ہو گئی، بہنوئی مسلمان ہو گیا. دروازے پر پہنچے، جو ہوا سو ہوا آپ سنتے رہے. خط آ کے وہ فیس ٹو فیس ہو گئے، زد و کوب کیا، پھر اوراق مانگ لیے کہ کیا اس میں لکھا ہے وہ پڑھوں. انہوں نے کہا کہ یہ اوراق کسی پلید کو نہیں دیے جا سکتے. آخر عمر کی بہن تھی نا، عمر کی بہن تھی، وہ بھی تو سیدھے دلیر تھی نا. انہوں نے کہا عمر ایسا نہیں ہے، جاؤ پہلے طہارت حاصل کر کے آؤ، پہلے پاک ہو کے آؤ، پھر میں تمہیں یہ اوراق دوں گی. آپ گئے، نہا دھو کر کے پاکیزہ ہو کے آئے. جب پہلی وہ نظر پڑی ان اوراق پر، فرمایا طه ما انزلنا القرآن عليك لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. پہلی نظر طه کا کیا معنی؟ اچھا عمر ایسا بندہ نہیں کہ پہلی بار مدرسے میں گیا تو پڑھنے لگا جیسے ہم کوئی کسی سے پڑھیے نہیں. عمر وہ کہ جو اسلام لانے سے پہلے جو 16-17 لوگ پڑھے لکھے عرب کے اندر، مکہ کے اندر تھے، ان میں سے پڑھا لکھا انسان. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ منڈی میں اکھاڑے میں جاتا، وہاں ریسلنگ بھی کرتا، مقابلہ پہلوانی بھی کرتا، اور جہاں خطیبوں کا سٹیج لگا ہوتا وہاں خطبہ بھی دیتا. اور عرب نے، اہل مکہ نے اسے اپنا سفیر بنایا ہوا تھا. اگر کسی سے راستہ ہموار کرنا ہے تو سفارت کا جو بیڑا تھا وہ انہوں نے اٹھایا ہوا تھا. اور حضرت عمر گویا، اور پھر قریشی میں قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا، قریش کی لغت میں. اب قرآن سمجھنا ان کے لیے مشکل نہ تھا. یہ میں اتنی باتیں اس لیے کر رہا ہوں، آپ دیکھیں قرآن کے ساتھ ناطہ کس طرح جڑ رہا ہے، کس طرح جڑ رہا ہے کہ جو اتنا کچھ عربی کو جانتا ہے اور پھر قرآن کریم کے اوراق سامنے رکھتا ہے. جب وہ پڑھتا ہوگا تو اس سے کیا سرور آتا ہوگا، وہ کیا سمجھتا ہوگا کیا ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے طه کا کیا معنی؟
سادہ سا معنی یہ کیا کہ اس کا ایک مفہوم یہ ہے اے 14ویں کے چاند، یعنی حضور کو 14ویں کا چاند، حضور مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور کو خطاب کیا، فرمایا 14ویں دیا چنا ما انزلنا القرآن علیک لتشقى۔ یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا پیارے ساری رات کھڑا ہو کے پڑھتا رہے، تیرے پائے اقدس متبرم ہو جائیں، سوج جائیں تو پڑھتا رہے، اس لیے نہیں، مشقت کے لیے نہیں ہے، الا تذکرۃ لمن یخشی۔ اب عمر پڑھ رہے ہیں، اب عمر عربی جان رہے ہیں کہ یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈر جائے، جس کے اندر خشیت پیدا ہو جائے، یہ پر اس سے بس نہیں ہے، تنزیلا من خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس کا اتارا ہوا ہے، یہ اس کا اتارا ہوا قرآن ہے کہ جس نے زمین کو پیدا کیا، بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ عمر جانتا ہے کہ زمین کیا ہے، خود زمین پر کھڑا ہے، اور جانتا ہے کہ سماوات خدا کیا ہے، کہ حضور نے مانگا ہے نا، تو اللہ پاک نے سبب کو بنائے کہ پہلی وحی الہی جس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے قرآن کریم کی آیات کے ساتھ، وہ اسے زمین سے اٹھا کر کے آسمان تک لے جاتی ہے۔ وہ جب پڑھتا ہے یہ اتارا ہوا ہے تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اب پھر وہاں پہنچا کیا ہوا، الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ اب یعنی آسمان سے اوپر بھی ان کا خیال، جو ذہن دماغ، جو ان کا علم تھا، جو عربی دانی، سب کچھ وہاں سپینڈ ہو رہا ہے، عمر کی پوری توجہ اس پر مرکوز ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ زمین پر سماوات اعلی ہو، پھر اوپر وہ خیال ہو عرش پر لے گئے، خیال اتنی پرواز، پھر فوراً بھیگا، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ اب آسمان پر فتح قرآن کریم کے آیات دیکھیں، پہلی آیت میں زمین کا پہلے ذکر ہے، پھر سماوات کا ذکر ہے، اب اس آیت کے اندر سماوات سے نیچے لایا جا رہا ہے کہ وہ ذات وہ ہے رحمان جو مستوی عرش پر، کہ وہ ذات ہے کہ سماوات بھی اسی کی ہیں، زمین بھی اسی کی ہے، جو کچھ درمیان میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور جو زمین کے نیچے ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ اب بتاؤ حضرت عمر کے علم کا اس وقت جب ذہن سارا ادھر کیا ہوگا، تو قرآن کریم پھر ادھر حضور کی دعا کتنا اثر، کہ کس طرح اللہ پاک نے کھنگال کے چھوڑ کے عمر کو تیار کیا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جانے سے پہلے یہ اتنا صاف ہو چکا ہو کہ وہاں جانے کی دیر ہو کام ہو جائے۔ اور پھر اتنی نہیں، فرمایا ہوا ان تجہر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ اب عمر پڑھ رہے ہیں، عمر کہاں کیا کہتا ہے، اگر تم کوئی بات ظاہر کرو، بے شک وہ ظاہر تو ظاہر رہا، سر کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، جو پوشیدہ کے اندر اخفا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ اب عمر دل میں کیا لے کے آئے تھے؟ دل میں تو لے کے آئے تھے کہ میں کدھر جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں، کیا کروں گا، لیکن ادھر کایا پلٹ گئی، اب یہ ان کا حالت ہو گئی۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى۔ یہ سارا بھی اب آگے تک یہ آیات جو ہیں اگر ان کو ریلیٹڈ کیا جائے تو پھر لگتا ایسے ہی واقعی کہ وہ سچ بات ہے کہ اگر شعیب آئے میسر تو کلیمی زبانی سے کلیمی 2 قدم، سمجھے گی نا، یہ کیسا حسین امتزاج تھا۔ حضرت عمر کا جو ناطہ جوڑا قرآن کریم کی ان آیات کے ساتھ، تو پھر انقلاب پیدا ہوا، حضور کی بارگاہ میں آئے، اور اس لیے ان کی یہ معراج ہوئی ایسی کہ وہ حضور کے پاس پہنچے، بس سب کچھ نکل چکا تھا، کیسے آنا ہوا، حضور قبول کر لیں، میں آیا سا مار مقام نے
مینوں مار دے لے چلو مت عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سنوار دے لے چلو جہاں عمر کو سنوار دیتے ہیں ان کی بارگاہ میں مجھے لے چلو. آیت اور ارادے سے اب یہاں کچھ اور قرآن کے ساتھ جب ناطہ جڑتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اجلا صاف ستھرا ہو جاتا ہے. کاش ہم کچھ حیات ہی سمجھ لیں اور ان کو اپنے اندر بسا لیں. خود اتر نہیں سکتے ان معنوں کے اندر پر انہیں تو اتار لیں. کچھ اتار لیں تو پھر ہمیں پتہ چلے یہ کیا ہے. آخری بات فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب خاتم النبیین کے ساتھ جوڑ جو ہے یہ زید کی ابوت کی نفی سے نہیں ہو سکتا تھا. یہ نقطہ ہے کہ یہ اگر کہا جاتا کہ ما کان محمد ابا زید خاتم النبیین کا تعلق ہم نے جوڑتا. اس لیے یہ وہ تلفیف ہے نقطے کے اندر نقطہ جڑا ہوا ہے. اس میں یہ ہے کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کا بھی اب کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا. عمر کی نبی کہہ دیا اگر ہو پر چونکہ میرے بعد نبی نہیں کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یعنی اسے ماننے کا طرح بالکل واضح اور تعین ہے. پھر خاتم النبیین کا ذکر کیا ولیکن رسول اللہ کا پہلے ذکر کیا کہ وہ لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. اب خاتم الرسل نہیں فرمایا خاتم النبیین فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آخری رسول کہا جائے تو کہیں گے کہ رسول کے بعد نبی آ سکتا ہے. یہ جوڑ دروازے جیسے آگے نکالے ہیں تو یہ نکل سکتا تھا. اس لیے کیونکہ رسول کا آخری ہونے سے نبوت کا آخری ہونا نہیں لازم آتا. نبی آخری ہونا لازم نہیں ہوتا. جب خاتم النبیین کہا جائے تو وہ خاتم الرسل بھی ہو جائے. اس لیے خاتم النبیین کے ساتھ خاتم کی اضافت نبیین کی طرف کر کے تو یہ بتا دیا یہ خاتم المرسلین بھی ہے خاتم النبیین بھی ہے. تو یہ ہے آج کا جو پروگرام ہوا. اس میں بہت سی مسٹیکس بھی ہوں گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرمائے. آمین. لفظی اغلاط ہوں گی اور ہوں گی معنوی ہوں گی. ہم حق اور ثواب اور درست بات کو ماننے کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور ہم کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی غلطی ہوتا ہم کہیں واپس نہیں ہوں گے. نہیں ایسی بات نہیں. جو بات غلط ہے لیکن دلائل کی روشنی میں اگر کوئی ایسی بات ہے تو ہم بالکل ماننے کو اس کو تیار ہوتے ہیں. الحمدللہ ہمارے احباب نے جنہوں نے کاوش کی روپیہ پیسہ دام درہم قلم سخن اس محفل کے اہتمام میں یہ خرچ کیا اور دن رات ایک کر کے محنت کی. آپ حضرات تشریف لائے اور پھر میرے مسلک حق اہل سنت و جماعت کی مختلف شخصیات جو اسٹیج پر بھی جلوہ گر ہیں اور کوئی کسی سے بڑا چھوٹا نہیں. یہاں یہ ہماری اصطلاحات ہیں. چھوٹا ہونا بڑا ہونا یہ تو کل پتہ چلے گا کیا چھوٹا ہے کیا بڑا ہے وہ کیا ہوتا ہے کیا ہوگا یہ تو کوئی پتہ نہیں. یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین. اور عہد کر کے اٹھیں کہ آئندہ ہم اپنی اولاد کو علماء حق کے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے اور انہیں ریکویسٹ کریں گے کہ ان کے عقائد کی اصلاح کی جائے اور ان کے عقائد درست ہوں گے. ہمیں اس پر زور دینا ہوگا. ہمیں یونٹ قائم کرنے ہوں گے. ہمیں اسٹڈی سرکل قائم کرنے ہوں گے جسے ہم اپنے علاقوں کے اندر گاؤں کے اندر محلوں کے اندر یہ اہتمام کر سکیں اور کبھی علاقے کے اندر مختصر شخصیات حضرت علامہ جیسے لوگ جو انہیں بلایا جائے اور وہ ٹرسٹ کریں. تو اس طرح ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ یہ قافلہ جو چلے گا. علمی خدمات تاکہ ہم علم سے اتنا انہیں نور سے بھر دینا کہ کوئی بات کرے تو اسے پتہ ہو جواب دے وہ فوراً جواب دے دے یہ بات ہے تو مجھے گمراہ کرنا چاہتے ہو اور اس کا جواب اسے معلوم ہو پہلے. پر یہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ہے. اب سادہ ذہن ہوتا ہے
تو میڈیا سارا جو جیب کے اندر ہے، جو سنا ہاں یہ نئی چیزیں بات دیکھو یہ صحیح بات کر رہا ہے، یہ صحیح بات کر رہا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ساری بات کا بس خلاصہ یہ ہے کہ کسی نے بہت اچھی بات یہ کہی، بندہ پروردگارم امت حضرت احمد نبی، دوست دار جار یارم، تابع اولاد علی، خاک پائے مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی۔ یہ ہے ہماری اہل سنت کی سیدھی سادی سی پہچان کہ اہل بیت ہوں، صحابہ کرام ہوں، ہم سب کے غلام ہیں۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، یس دل افروز تمام حضرات تشریف رکھیں، تمام احباب تشریف میں چونکہ دعا ہوگی اللہ سب دعا فرمائیں گے، تو آپ نے دعا کے بعد بھی یہیں بیٹھے رہنا ہے۔ جتنے حضرات ہیں آپ تمام حضرات نے یہیں تشریف رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ میں میلاد کمیٹی کی طرف سے اور اپنے تمام شہر کے معززین کی طرف سے اپنے تمام آئے ہوئے مہمان علماء کا بھی اور تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک تاجدار کائنات کے اس عقیدہ ختم نبوت کانفرنس کے صدقے اللہ پاک سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب حضور قبلہ عالم دعا فرمائیں گے، دعا کے بعد آپ تمام حضرات نے یہی تشریف رکھنا ہے۔ اللهم صل على سيدنا الملك الدارين السيد الكامل الفضل الخاتم، كلما ذكرك كلما غفل عن ذكرك صلاة دائمة آمین۔ إنك على اللهم أنزل علينا في هذه الساعة خير بركاتك كما أنزلت على أوليائك وخصصت به أحبائك، وأضيقنا بضعفك وحلاوة مغفرتك، وانشر علينا رحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارزقنا منك محبتك وتوبة نصوحا وإجابة معفية تعم الحاضرين والغائبين والأحياء برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استرنا بسترك الجميل. الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آمين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. إلى الشفاء ولا خلص يقدر الزهر والحاصل خير بير الأمور. اللهم اجب دعوتنا يا مولانا فإنك مجيب الدعوات. اللهم لا تخيبنا مما سألناك ولا تحرمنا مما رجوناك، واحفظنا في المحيا والممات إنك مجيب الدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا آدم سيدنا نوح سيدنا إبراهيم سيدنا موسى سيدنا عيسى. آمين. اللهم بينا من النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم. يا
والسلام على المرسلين. ماشاء اللہ جزاک اللہ.